الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر بیان ہو چکا تھا کہ یاجوج سے بچنے کے لیے اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے یہ عرض کی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے کوئی آڑ وغیرہ بنائیں کہ ہم یاجوج ماجوج سے کیا ہو جائیں، حفاظت میں آ جائیں، اور اس کے لیے ہم آپ کو چندہ وغیرہ بھی اکٹھا کر کے دیتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے آگے سے کیا عرض کیا تھا کہ مجھے آپ کے چندے کی ضرورت نہیں، پھر دیوار بناؤں گا، طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ جانی مدد کرو۔ آتونی زبر الحدید، تم لے آؤ میرے پاس لوہے کے تختے یا لوہے کی چادریں۔ امام بخاری اس کا ترجمہ کرتے ہیں لوہے کی چادریں، فرمایا تم لوہے کی چادریں لے آؤ۔ مفسرین نے اس کا طریقہ کیا بتایا دیوار بنانے کا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے نیچے لکڑیاں رکھی، لکڑیوں کے اوپر انہوں نے کوئلے رکھے، کوئلے کے اوپر پھر انہوں نے ٹکڑے رکھے لوہے کے، کوئلہ رکھ دیا، کوئلے کے اوپر لوہے کے ٹکڑے یا چادریں رکھی، پھر اسی طرح تہیں لگاتے گئے۔ جیسے یہ ہماری دریاں ہیں نا، یہ ایک دری رکھی ہے، مثال کے طور پر یہ چادر رکھتی، اب اس کے اوپر کوئلہ اور لکڑیاں رکھتی، پھر اوپر دوسری چادر رکھتی، اس طرح کرتے کرتے انہوں نے پورے دو پہاڑوں کے درمیان کا جو خالی جگہ تھی وہ بھر دی۔ بھرنے کے بعد پھر فرمایا حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ بھر دی بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، قال پھر ذوالقرنین نے فرمایا انفخوا، اب کیا کرو، پھونکو، کیا مطلب آگ جلاؤ، اب کیا کرو آگ جلاؤ تاکہ یہ لکڑیاں جل جائیں اور ساتھ کیا جل جائے، کوئلہ جل جائے۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ یہ جو چادریں لوہے کی تھی یہ بھی کیا بن گئی، آگ بن گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوہے کو آگ زیادہ آگ میں رکھیں گے تو آگ والا رنگ لوہے کا بھی ہوگا، یہ وہی مراد ہے کہ چادروں نے بھی آگ ایسی پکڑی کہ بالکل آگ ہو گئی، بالکل سرخ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا قال ذوالقرنین نے فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرا، اب آپ کیا کرو، پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ تاکہ میں اس تانبے کو اس دیوار کے اوپر کیا کر دوں، بہا دوں۔ اب جو کچھ خلا وغیرہ بچا تھا درمیان میں چادریں تو سیسا بن گئی تھی نا، انہیں تو ہلانا کوئی تصور میں ہی نہیں آتا۔ اب جو ساتھ خالی جگہ ارد گرد بچی تھی اس کے اندر انہوں نے کیا کر دیا، سیسا بن دیا، یعنی پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر بہا دیا۔ اب کیا ہوا، جب تانبا اس کے اوپر آیا تو وہ چکناٹ والی دیوار بن گئی۔ تانبے کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو چاندی ہوگی تانبا ہو گیا، اس کے اوپر جب یہ صحیح تیار ہوا ہو تو آپ ہاتھ رکھیں تو آپ کا ہاتھ پھسلتا ہے، اس طرح کی صاف دیوار بنائی۔ تو اب یہ مضبوط قسم کی جب دیوار بن گئی، اللہ فرماتے ہیں فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب وہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکے۔ کیوں؟ دیوار کے اوپر کسی قسم کی قدرت نہیں تھی، بالکل پلین تھی، اتنی اونچی دیوار تھی، اس کے اوپر کیسے وہ چڑھ سکتے؟ فرمایا وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ دیوار کے اندر سوراخ کریں۔ پہلے زمانوں کے اندر جو چوریاں ہوا کرتی تھی تو چور گھر کے پیچھے نقب لگایا کرتے تھے، نیچے سے دیوار کے اندر سوراخ کیا، سوراخ کر کے گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ فرمایا اب اس کے اندر سوراخ کرنے کی بھی کی طاقت نہیں تھی۔ اب پھر وہ تمام جو اللہ کے نیک بندے انبیاء وغیرہ جو اپنے کام کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، جو ذوالقرنین نے بھی وہ امام رکھتے ہیں۔ فرمایا قال ذوالقرنین نے فرمایا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے جو میں نے کیا ہے۔
ہاں لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھ لو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ، جب تیرے پروردگار کا وعدہ آ جائے گا، یا تو اس دیوار کی ختم کر لے گا یا قیامت قائم ہوئی یا دیوار کے ختم ہونے کا وقت آیا، جعلہ دکا، اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، پھر اس نے بچنا نہیں، چاہے میں نے جتنی بھی محنت سے یہ دیوار بنائی ہے، کتنی ہی پختہ یہ دیوار میں نے بنائی ہے، لیکن وقت آئے گا اللہ اسے کیا کر دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، ایک دم آنکھ کھولی، وہ کھولنے کے بعد فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یوج ماجوج قریب آنے والے ہیں، ان کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اس دیوار کے اندر چھید ہو چکا ہے، یہ اب بالکل قریب ہے، یوج ماجوج آنے والے ہیں۔ فرمایا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، تیرے پروردگار کا یہ جو وعدہ ہے یہ سچا ہے۔ یوج ماجوج کون تھے؟ تفصیل کل گزر چکی تھی کہ یہ ہی لوگ ہیں، یہ چائنا والے، رشیا والے، منگول، جاپان والے، یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یوج ماجوج ہیں۔ جو مفسرین نے ان کی دوسری بڑی وجہ لکھی ہے وہ کیا کہ جب یوج ماجوج کو چھوڑا جائے گا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ زمین کے اوپر کسی چیز کو نہیں چھوڑے، کتے، بلیاں، جو چیزیں ان کو ملے گی یہ ان سب کو ختم کریں گے، انسانوں کو یہ کھائیں گے، ہر چیز کو یہ کھائیں گے۔ اور پھر اسرائیل کے اندر ایک دریا سمجھ لیں وہ ہے، فرماتے ہیں اتنا بڑا دریا ہے کہ یہ سارے جب داخل ہوں گے وہ سارے کو پی جائیں گے، اور جو پہلے والا شخص جو دریا میں داخل ہوا وہ کونے پر جب پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ اس دریا میں کبھی پانی تھا ہی نہیں، سارا پانی ایک وقت میں پی جائیں گے، اور دنیا کے اندر کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں کافر والے ان کے اندر بھی یہ والی خاصیت ہے، یہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے تمام غلیظ جانور، حرام جانور یہ کھا جاتے ہیں۔ چائنیز چلر بھی آتے ہیں، آپ دیکھ لیں، کتے، بلیاں، چوہے، سانپ، گیدڑ، جتنی چیزیں بھی ان کو ملتی ہے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتے، زمین کے اندر جو چیز ہلنے والی ہے اسے وہ کھاتے ہیں، جس چیز کے اندر حرکت ہے چاہے وہ کیڑا ہے کوئی چیز وہ کھا جاتا ہے۔ اور میں یہ وہی بولوں جب یہ آئیں گے ساری چیزوں کو یہ کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ پھر یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیسے ہیں یا کون ہے، ہم اس کے بارے میں صحیح کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ مفسرین بھی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد لکھتے ہیں واللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی تحقیق مکمل طور پر نہیں رکھتے۔ اور ان کے بارے میں کئی روایات آتی ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ ساری روایات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، نہ ہم ان کو سچی کہہ سکتے ہیں نہ ہم ان کو جھوٹی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ساری روایات آئی کہاں سے ہیں، یہ کعب ابن احبار سے آئی ہیں، اور یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، تو وہ یہ روایتیں بیان کیا کرتا تھا، اور اسی سے ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کے قد بالکل چھوٹے چھوٹے، یعنی ایک گز، ایک ہاتھ یا اس سے بھی کم ان کے قد ہے، اور ان کے جو کان ہیں یہ ان کے قد سے بڑے ہیں، اور جب یہ سوتے ہیں تو ایک اپنے کان کو نیچے بچھاتے ہیں بچھونے کے طور پر، اور ایک کان کو اوپر کمبل کے طور پر ڈالتے ہیں اور یہ سو جاتے ہیں، یعنی کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ لیکن ہم اس روایت کو بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ یہ اسرائیلی روایات میں سے ہیں، لیکن جو قرآن اور احادیث کے اندر آ چکے ہیں بس اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، تیرے پروردگار کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَتَرَكْنَا، ہم چھوڑیں بعضهم بعض لوگوں کو یومئذ اس دن یموج فی بعض، یہ ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوتے، یہ جب نکلیں گے نا دیوار سے آزاد ہوں گے تو یہ ایسے آپس میں اندر ملیں گے، ایسے نکلیں گے انسان سوچ پہ نہیں سکتا۔ اور میں جیسے جیسے زمین سے گزرے گی ہر چیز کو نگلتے جائیں گے، کوئی چیز زمین کے اوپر باقی نہیں چھوڑے،
ساری زمین سے یہ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ پھر ان کے اوپر موت کیسے آئے گی؟ تو روایات میں اندر آتا ہے کہ ان کے گلے کے اندر ایک اللہ کیڑا پیدا ہے، اس کیڑے کی وجہ سے یہ لوگ سارے تمام کی بیماری کے اندر ایک ہی وقت میں کرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ سور پھونکا جائے گا۔ آج سے پہلے بھی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ 2 مرتبہ سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، دنیا کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نہ کوئی انسان، نہ جن، نہ پرند، نہ کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی۔ سارے کی ساری چیزوں پر کیا آئے گی؟ فنا آئے گی، ختم ہوئے گی۔ لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ، پھر ہم انہیں جمع کریں گے، جمع سارے کے سارے، باقی کوئی نہیں رہے گا، سب لوگ جمع ہوں گے۔ وَعَرَضْنَا، پھر ہم پیش کریں گے جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا، سامنے جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ روایات میں آتے ہیں کہ 70 لگامیں ہوں گی جہنم کی، ہر لگام کو کھینچنے والے 70 ہزار فرشتے ہوں گے، اللہ کھینچ کے سامنے لائیں گے۔ الذین، اب یہ کافر کون لوگ ہیں؟ الذین کانت، یہ وہ لوگ ہیں، کانت اعینہم، تھی جن لوگوں کی نگاہیں، فی غطاء، پردے کے اندر، حق کو دیکھ رہے تھے لیکن قبول نہیں کر رہے تھے، عن ذکری، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے محمد سے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ تھا، محمد کو سچا سمجھتے تھے لیکن پھر بھی اپنی آنکھوں کو بند کر دیتے تھے۔ وَقَالُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ طاقت نہیں رکھتے تھے سننے کی، یعنی کان تو اللہ نے دیے تھے لیکن اسے قبول کرنے کی یہ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ والا سٹیج ہے کہ جب اللہ آپ کے کانوں کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر مہر لگاتے ہیں، جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، شقاوت کے اندر، دل کی سختی کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر حق اثر نہیں کرتا۔ تو یہ ذوالقرنین یا یاجوج ماجوج کا قصہ تھا جو آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا، اور اس کے اندر سبق ہمیں یہ ہی ملتا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، چاہے وہ نیک ہو یا کافر ہو، فنا سب پر آنی ہے۔ اس دنیا کے اندر باقی کسی نے بھی نہیں رہنا۔ دیوار کا تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ کتنی پختہ دیوار ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جعلہ دکا، ایک دن یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جب وہ دیوار ریزہ ریزہ ہوگی تو ہمارا یہ 6 فٹ کا جسم ریزہ ریزہ نہیں ہوگا، ہم بھی ختم نہیں ہونا، مرنا ہے، ہر ایک کے مرنا ہے، بقا کسی کو نہیں۔ اگر اتنا بڑا دنیا کا بادشاہ اس کے اوپر موت آئی ہے، کیا ہمارے اوپر موت نہیں آئے گی؟ آخر دعوانا